کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے اچھے طور سے یہ ایسٹر کا سارا سیزن گزارا اور اس میں ہم نے برکت پائی۔ آج ہم پھر اپنی روٹین کے مطابق شروع کرتے ہیں کلام مقدس میں سے عبرانیوں کے نام خط کا اس کا 7واں باب، جس کی ہم ورس 20 سے اس کو شروع کریں گے۔ ورس 20 سے عبرانی کا خط 7واں باب اس کی 20 آیت۔ اس کو کیونکہ 1-2 ویک ہم نے بیچ میں گیپ رہا تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ ہم اس کو 15ویں ورس سے پڑھتے ہیں، ورس 15 سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو، تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ ڈرائنگ نیئر ٹو گاڈ، خدا کی نزدیک جانا، اور ساری سلویشن کا، ساری کرسچن لائف کا اور مسیح کے ساتھ منسوب ہونے کا مطلب ہی ہے کہ ہم کس طرح خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ یہ ہے، اگر ہم خدا کی نزدیکی ہمیں حاصل نہیں تو ہماری زندگی میں کمی ہے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، کیونکہ کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے اس نے، وہ کہتے ہیں پہلا حکم کمزور، پہلے حکم کا مطلب ہے شریعت پہلے دی گئی، اس میں لوگ پاک ترین مقام میں خدا کی حضوری میں جانے کے قابل کبھی نہ بن سکے، اور خدا اور انسان کے درمیان فاصلہ جو تھا کنٹینیو ہمیں یہ یاد دلاتا تھا کہ گناہ کے سوال کا مستقل حل ابھی نہیں ہوا، یعنی کہ جب تک وہاں تک جانے کا ہمارے پاس راستہ نہیں تھا تو یہ ہمیں متواتر یاد دلاتا تھا کہ ابھی کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا نہیں ہوا جس سے ہم کہ گناہ کو مٹایا جائے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ لیکن اب ایک بہتر امید پیدا ہو گئی ہے، بہتر امید، بیٹر ہوپ، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک آ سکیں۔ اور وہ ہوپ جو ہے، بہتر امید، بیسٹ ہوپ اور بیٹر ہوپ جو ہے، وہ خدا یسوع مسیح خود ہیں۔ وہ لوگ جو اس سے اپنی امید بنا لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جیزس از مائی ہوپ، وہ خدا کے حضور کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، حاضر ہو سکتے ہیں۔ آگے وہ اب آپ آتے ہیں ورس 20 پہ، اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، مسیح کی اپوائنٹمنٹ ایز اے پریسٹ ہوڈ، ایز اے گریٹ ہائی پریسٹ کیسے ہوئی؟ قسم کے بغیر نہ ہوئی، کیونکہ اس کہانت کے بارے میں جو ہارون کے خاندان کو دی گئی، اس میں کوئی قسم کا ذکر نہیں تھا، وہ صرف اس نسل سے پیدا ہونے لازمی تھا۔ اور قسم کا ذکر یہاں پہ آیا کہ خدا جب بھی قسم کھاتا ہے وہ قسم اٹرنل ہوتی ہے، ابدی قسم ہوتی ہے، اور اس کا لنک ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کہانت اس لیے کافی ہے کہ وہ ابدی ہے، اور اس کے لیے مسیح یسوع کی کہانت کے بارے میں خدا نے قسم کھائی، اور قسم بہت سال پہلے، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوا، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا
کہ خداوند نے قسم کھائی ہے، زبور 110 اس کی 4 آیت میں، یعنی کہ داؤد کے ذریعے سے خدا ظاہر کرتا ہے، ابراہیم کے ذریعے سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قسم جس کے لیے کھائی گئی وہ کس طرح کا کاہن ہوگا، کیا وہ لاویوں کے خاندان میں سے ہوگا، کیا کہ وہ ہارون کی نسل سے پیدا ہوگا، نہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ اس کا تقرر قسم کے ساتھ ہوگا جو کہ اٹل ہے، ہمیشہ تک ہے، اور دوسرا ہوگا کس کی طرح کا، ملک صدق سالم کی طرح کا کاہن ہوگا۔ ورس 21، اور کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے، مگر یہ قسم کے ساتھ کہ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی، وہ اس سے پھرے گا نہیں کہ تو اب تک کاہن ہے۔ 22، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا۔ اب وہ ساری باتیں بتایا کہتے ہیں کیونکہ یہ کمزور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہوا پہلا حکم، دوسرا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کہانت کے وسیلے سے جو ہارون کو بخشی گئی اس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک نہیں جا سکتے تھے، تو اس کے وسیلے سے جب ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں ہم خدا کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر مسیح یسوع جو ہے وہ ایک ایسا کائن ہے جو اب تک ہمیشہ تک کائن رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہاں اس کے بغیر اس کی کہانت اٹل ہے اور وہ ملک صدق سالم کی طرح کا ہے۔ اور جو قسم کے ساتھ نہیں، اس کا مطلب کہ یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، قسم کا مطلب ہے پرماننٹ، یہ سیل کر دی خدا نے۔ اور اس لفظ کو جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ زبور میں پہلے سے اس نے بتا دیا کہ اس کی کہانت لا تبدیل ہے، اور یا ایک بات اور کہ اگر کہانت بدل سکتی ہے تو شریعت بھی بدل سکتی ہے، تو اب ہم اس شریعت کے انڈر نہیں رہتے جو موسیٰ کو دے گی، بلکہ اس شریعت کے جو مسیح یسوع کے تحت ہمیں ملتی ہے اس کے انڈر۔ تو وہ کہتا ہے اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، ایک بیٹر کوننٹ اس کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ تو کہتا ہے کہ ہمیں اب اس کی ضرورت ہے۔ آگے ورس 23 پڑھیں، چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے اس لیے تو وہ بہت سے کاہن مقرر ہوئے۔ اب جتنے بھی کاہن آتے وہ ان کے لیے تھا کہ وہ جب بوڑھے ہو جاتے، جب مرنے کے قابل ہوئے تو اس کے بعد وہ مر جاتے تو دوسرا کاہن آ جاتا۔ تو اب اس کو کہتے تھے کہ یہ کیونکہ بار بار ہر وقت قائم نہیں رہ سکتے تھے، کنٹینیو نہیں رکھ سکتے اپنی، تو جو بھی اگلا پریسٹ آتا اس کے بارے میں کچھ نہیں آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ اچھا ہوگا، برا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ تو اس لیے مسیح یسوع جو ہے اس لیے بہتر عہد کا ضامن ہے کیونکہ وہ ایک ہی ہے، ہمیشہ تک کائن ہے اور وہ بدلتا نہیں، لا تبدیل ہے، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایلی کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس کے بارے میں لوگ دعا کرتے تھے، جب وہ بیمار بھی پڑا کہ خدا سے لوگ دعا کرتے تھے کہ وہ نہ مرے۔ کیوں نہ مرے؟ کیونکہ اس کے بیٹے جو تو وہ بہت برے تھے، ان کی جو کریکٹر تھا بہت ہی گندا تھا، تو لوگ کہتے تھے اگر یہ مر گیا تو پھر یہ پریسٹ بن جائیں گے، یہ کاہن بنیں گے، تو یہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ والے پریسٹ بنے۔ لیکن کیا کیا جا سکتا، اور کوئی پریسٹ بن نہیں سکتا تھا، تو ان کو اسی طرح کا بننا ضروری تھا۔ تو اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ نامکمل اور کامل نہیں تھے، وہ مرتے تھے تو ان کی پریسٹ ہوڈ ختم ہو جاتا۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایک کاہن کو جانتے ہیں، ایک پریسٹ ہے بڑا اچھا ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کئی سالوں سے اس کو جانتے ہیں، وہ ہم جب بھی جاتے ہیں اپنی ریکویسٹ، اپنی پرابلمز، اپنی فیملی کی باتیں، اور اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، اور کئی ایسے ہم نے ان کو اپنے دل کے راز بتا دیتے ہیں، دل کے دکھ بتا دیتے ہیں، پرسنل ریگریٹ اور پرسنل
وونڈز دکھا دیتے ہیں، اپنے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں اپنا پیٹ کھول کے دکھا دے، دل کھول کے. اب وہی بندہ اگر وہ کاہن مر جاتا ہے تو اب اس کا بیٹا سامنے سے آ جاتا ہے اور وہ ینگ ہے، وہ اس طرح اس کو نہیں جانتا، تو میں تو کہوں گا یار اس کا باپ اچھا تھا اور وہ اچھا بھی تھا اور میں سب کچھ وہ ہمارے بارے میں جانتا تھا، اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بن گیا تھا. اب وہ اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، ایزی فیل نہیں کرتا کہ میں اس کے ساتھ وہ کچھ شیئر کروں، یا مے بی وہ اچھا ہی نہ ہو، اس کا کریکٹر ہی برا ہو، تو وہ تو یاد کرے گا کہ وہ پہلا ہی اچھا تھا. تو اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ موت کے سبب سے وہ قائم نہ رہ سکتے. ایون ویری گڈ کاہن بھی ہوتا تو لیکن کیا موت کے بعد اس کو بدلنا ضروری تھا، اس کی کہانت کو، اس کی جگہ دوسرے نے لینی ہی لینی تھی. تو لوگ اس کی اس وجہ سے کامل نہیں ہو سکتے تھے، ان کی گناہ نہیں معاف کیے جا سکتے تھے مکمل طور پر، اور نہ ہی خدا کی نزدیکی حاصل کر سکتے تھے. تو کہتے ہیں اس لیے چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے وہ کاہن، تو وہ مسیح جو ہے ہمارے لیے ایک بہتر عہد کا ضامن، کیونکہ مسیح ہمیشہ تک زندہ رہنے والا، مسیح کی کہانت ہمیشہ تک جاری اور ساری. تو ورس 24 میں کہتا ہے مگر چونکہ یہ اب تک قائم رہنے والا ہے، ہاللویہ، اس لیے اس کی کہانت کیا ہے؟ لازوال ہے، کیونکہ یہ وہ جیزس لیوز فار ایور، تو اس کی جو کہانت ہے ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک اتنا کمفرٹیبل اور اتنا پیسفل بات ہے کہ ہمارا جو کاہن ہے، اب جو ہمارا کاہن ہے جو ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، جو ہمارے لیے وہاں پر ہمیشہ تک اس پردہ کے اندر تک بھی جاتا ہے اور وہاں پہ قائم رہتا ہے، تو اس کی کہانت اب تک unchangeable because he continues forever has an unchangeable priesthood. اور ورس 25 جو ہے لکھا ہے اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. یہاں پر یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ گریٹسٹ ورس ہے بائبل میں ہے، کیونکہ اس میں ذکر ہے سلویشن کا، ٹھیک ہے، اور سلویشن از دا بائبل، دا مین تھیم از سلویشن ہے، کہ بائبل کا مین تھیم کیا ہے؟ سلویشن. اور پوری نجات کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کیا تھوڑی نجات بھی ہو سکتی ہے یا کس طرح، یا لیکن انگلش میں کچھ کلیئر ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے therefore he is also able to save the uttermost those who come to the God through him, since he always lives to make intercession for them. Hallelujah. سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو وہ پوری نجات دینے کا مطلب ہے کہ جو کتنا بھی برا ہو، کتنا بھی، کسی نے کہا اٹر موسٹ کا ایک کہ گٹر موسٹ ٹو اٹر موسٹ، کہ وہ گٹر میں سے نکال کر بھی اس کو نجات دے سکتا ہے، اتنی گندگی میں بھی کوئی پھنسا ہو تو گٹر موسٹ ٹو اٹر موسٹ. تو لیکن کس طرح نجات پوری کا مطلب ہے، کیونکہ ہمیں مکمل طور پر نجات بخش سکتا ہے. نجات کے اصل میں 3 درجے ہیں. جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو اس کے بعد نجات کا مطلب ہے، سلویشن کا مطلب ہے کہ ڈیلیورنس. جب آپ اسرائیل قوم کو پڑھتے ہیں کہ اس نے خدا نے ان کو بچایا، کہاں سے بچایا اسرائیل نیشنز کو؟ فرام ایجپٹ، سیری میں سے، اس گناہ کے گھر سے، اس غلامی کے گھر سے. اور اس کا مطلب بچانے کا کیا مطلب؟ خدا کہتا ہے چلو میں نے تمہیں بچا لیا، تمہیں نجات دے. لیکن بچانے کے ساتھ ساتھ ڈیلیورنس فرام سن اینڈ بانڈیج، اس گناہ سے اور اس غلامی سے رہائی، اور پرماننٹ ایٹرنل گلوریس سلویشن، نجات اس دلاتا ہے خدا ہمیں. تو وہ سلویشن 3 فولڈ، اس کے ڈیلیورنس کا 3 فولڈ، جیسے 3 ٹینس ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر.
یہ تینوں سے ہمیں ڈلیور کرتا ہے، ڈلیورنس، یہ تینوں چیزیں اب ہوتی ہیں، جیسے پاسٹ کے گناہ سے، موجودہ گناہ سے، پریزنٹ سے، اور آنے والے گناہوں سے، آنے والی زندگی میں بھی جب ہم خداوند کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ کس طرح کہتا ہے کہ پاسٹ میں کیا تھا ہمارے گلٹ آف سن، جو خدا نے ہمیں کراس پر جب جان دی، جب ہم پچھلے دنوں میں ہم نے ایسٹر منایا تو ہم نے دیکھا کہ جب مسیح نے ہمیں صلیب پر جان دی تو اس نے کیا کیا، ہمیں وہاں ہمیں راست باز ٹھہرایا، جسٹیفیکیشن ہماری کراس پر ہو گئی، گناہوں سے خلاصی اور معافی وہاں پر ہوئی ہے ہماری، کہاں پر؟ صلیب پر۔ اس سے ہم کہتے ہیں پاسٹ جو تھا ہمارا وہ صلیب پر جسٹیفائی ہو گیا۔ اب پریزنٹ کیا ہے؟ گلٹ آف سن سے ہمیں آزاد کیا، اب پریزنٹ لائف میں کیا ہے؟ پاور آف سن سے خدا ہمیں آزاد کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ ڈے بائی ڈے ہماری کیا ہوتی ہے؟ سینکٹیفیکیشن ہوتی ہے، شفاعت جاری ہے، تخت پر خداوند بیٹھا ہے اور ہم اس کے جو بچے ہیں نجات یافتہ ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، ان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو خداوند وہاں پر ہماری شفاعت کے لیے بیٹھا، ہم آتے ہیں کہتے ہیں خداوند مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے بدی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، معاف کر، تو مسیح وہاں پر ہماری خاطر بیٹھا ہے جو ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کی، جنہوں نے اس کے نام سے نجات حاصل کیا۔ تو کیا ہے اس وقت ہم پریزنٹ میں ہم جو رہ رہے ہیں وہ ہے پاور آف سن، گناہ کی قوت ہے، طاقت آج بھی اس دنیا میں ہے، لیکن سینکٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ہماری ڈے بائی ڈے سینکٹیفیکیشن ہو رہی ہے، ہم پیور پاکیزگی کی طرف، جلال کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ایک دن آئے گا جو ہم تیسری بات کہتے ہیں فیوچر ہوگا، جس سے ہم کہتے ہیں پریزنس آف سن، ڈیلیورنس آف گلٹ آف سن کراس پر، اور پاور آف سن سے ڈیلیورنس آج بھی ہماری جاری ہے، لیکن ایک آئے گا پریزنس آف سن سے بھی ہمیں گناہ کی موجودگی سے خدا ختم کر دے گا، تاکہ گناہ مٹا دیے گا، ہمیشہ کے لیے گناہ شیطان اور موت کے ساتھ فنا کر دیا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا ہماری گلوریفیکیشن، پھر ہم جلال میں داخل ہو جائیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے نا کہ وہ ہمیں اپنے جلال کی صورت پر بدل دے گا، بنا دے گا، پھر ہم ویسے ہی ہوں گے، پھر یسوع جیسا ہوگا، پھر نہ تو ہمارے اندر گناہ کی گلٹ رہے گا، نہ پاور کا اثر ہوگا، تو نہ ہی وہاں پریزنس ہوگی گناہ کی۔ تو پھر ہمیں، اور اس کے لیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، یہ ٹائٹس میں 2:11 لکھا ہے، فار دا گریس آف گاڈ has come forward for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind۔ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہوتا ہے، that is the deliverance from the guilt of sin۔ یہ گناہ کی جو ہم پہ گناہ کے انڈر تھے، ہم اس کی گلٹ تھے، ہم مجرم تھے اس سے ہماری نجات ہوتی ہے جب خدا کا فضل ظاہر ہوتا ہے جو مسیح یسوع ہے، یعنی ہز انمیریٹڈ فیور اینڈ بلیسنگ کی وجہ سے ہمارا یہ ہے پاسٹ جو ہماری ہو گئی، کراس پر ہماری خلاصی ہو گئی۔ اب دوسرا وہ کہتا ہے ورس 12 میں، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب جو ہم نے بھی پڑھا نا، 3 چیزیں، جسٹیفیکیشن کہا ہوئی ہے، اب دوسری کیا ہے کہ ہماری کیا ہے؟ سینکٹیفیکیشن ہو رہی ہے۔ تو سینکٹیفیکیشن کس طرح ہوگی؟ بینگ سیوڈ، بورن اگین، وہ یہ آیت ہے۔ اب ہمیں کس طرح لینا ہے؟ خدا کا فضل ہمیں اب ٹرینڈ کر رہا ہے، کس طرح؟ اٹ ہیز ٹرینڈ اس ٹو ریجیکٹ اینڈ ریناؤنس آل انگوڈلی اینڈ ورلڈلی پیشنیٹ ڈیزائر۔ اس دنیا میں اب کس طرح رہنا ہے؟ خداوند ہمیں کہتا ہے پرہیزگاری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو پھر ہماری زندگی جو ہے ڈے بائی ڈے سینکٹیفائی ہوگی اور دنیا کی خواہشوں سے انکار کریں۔ گلیشین نکالیں کہ یہاں پر گلیشین کی آیت بڑی فٹ ہوتی ہے، گلیشین چیپٹر 5 کی اگر ہم دیکھیں، ورس 24 پڑھو۔ جنہوں نے
खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, उसमें अपने आप को डिवोट कर दिया, अपने आप को दे दिया है। अगर गौर करें तो ये उनके लिए बात लिखी गई है। अब हमने कैसे रहना है? It trained us to reject and renounce all ungodly and worldly passionate and desire. तो ये यही बात कहता है, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in spirit, let us also walk in spirit. वाह, ये किस तरह हो सकता है? अगर हम रूह के मुताबिक चलें तो हम क्या होगा कि फिर इन गुनाहों में ना भटकेंगे। कहता है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। इस तरह अब ये हमारी आज ज़िंदगी जो है ये इसके बारे में बात कर रहा है कि हमारी अब लाइफ क्या है। अब तीसरी बात जो इसमें लिखी गई है वो वर्स वापस आ जाए टाइटस पे, वर्स 13 लिखे 2:13। अब फ्यूचर के बारे में जिसे हम कहते हैं कि पहला जो था हम क्रॉस पर हमारी खलासी हुई, अब हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी ज़िंदगी, होली ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी की तरफ, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। अब वो कहता है अगर हम इस तरह रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा फिर फ्यूचर क्या है? और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुज़ुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें। वंडरफुल कि ये हमारा फ्यूचर है कि ब्लेसड होप even the glorious appearance of our great and Savior Christ Jesus, the Messiah, the Anointed One. यहाँ पर वो कहता है कि ये हमारी थ्री फोल्ड निजात है। पूरी निजात का मतलब है गुनाह से छुटकारा क्रॉस पर, मौजूदा ज़िंदगी में पाक होली ज़िंदगी, और आइंदा में उसके ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें ताकि हम उस जलाल में, उस ग्लोरिफिकेशन स्टेटस में दाखिल हो जाएं, उस हालत में आ जाएं जो खुदावंद ने हमारे लिए, हमें चाहता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो। आ जाएं वापस हम चलते हैं इब्रानियों पर, वे वर्स 25 में, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं उन्हें पूरी जात दे सकता है क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा ज़िंदा रहता है। एक चीज़ यहाँ पे और है, खुदा ने अपना बेटा कितने लोगों के लिए दिया? सारी दुनिया के लिए, ठीक है ना। उसने अपना बेटा पूरे जहान के लिए, जो कोई ईमान लाए निजात पाए, लिखा है। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, ये हर किसी को निजात नहीं मिलेगी। बेशक खुदा ने अपनी ज़िंदगी, अपना बेटा दे दिया सब के लिए, लेकिन सब के लिए नहीं। किन को मिलेगा? इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास है। किसके वसीला से? होम थ्रू खुदा के पास जाने का रास्ता कौन है? यीशु है। यीशु ने खुद कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे के वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो लिखा है उनको ही पूरी निजात मिल सकती है जो मसीह यीशु के वसीले से उसके पास आते हैं। अगर जॉन चैप्टर 5 निकालें ज़रा, 39 to 40 पर लिखा है कि तू किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है और वो है जो मेरी गवाही देती है। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो और किताब मुकद्दस मेरे बारे में बताती है, टेस्टिफाई। तो तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। ज़िंदगी पाने के लिए यीशु के पास आने की ज़रूरत है। तो कहता है कि जो उसके वसीले से खुदा के पास, लोग कहते हैं ऐसी क्यों ना डायरेक्ट खुदा दे कोल चली। देयर इज नो वे, देयर इज ओनली वे टू गॉड इज जीसस क्राइस्ट, जिसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदा उन कहता है फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते, मैं ही तुम्हें ज़िंदगी दे सकता हूँ। ये असल में खुदा उन कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि पूरी जात सिर्फ उनको मिल सकती है जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है। आगे अभी वर्स 26 पढ़े ज़रा, चुनाचे आ जाए उधर इब्रानियों पे। चुनाचे ऐसा ही सरदार काहन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो
اور गुनाहगारों से जुदा और इन आसमानों से बुलंद किया गया हो। चुनाचा ऐसा सरदार काहन हमारे लायक भी था, यानी कि वो कहता है जो सही फिट हो, जो सही वहाँ पे फिट होता है, वो हमारा सरदार काहन है जिसकी कहानत लाजवाल है। और वो क्या है? बेरिया, पाक और बेदाग और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया। इसमें उसने 4-5 चीज़ें कही हैं कि वो लायक भी था और वो पाक भी था, वो बेरिया और बेदाग और गुनाहगारों से और जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, उसने वो दर्जा पाया। अब यहाँ पे कितनी चीज़ें उसने जिक्र किया है और उन चीज़ों को खुदावन हमें बताता है कि वो हमेशा ज़िंदा है। सबसे पहले जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं पूरी निजात दे सकता है, यानी कि इस बात का कोई ख़तरा नहीं कि ईमानदार अपनी निजात खो बैठे, क्योंकि हमेशा अगर उनकी से गलती भी होती है तो उनके लिए दायमी शफायत करने के लिए हमारा सरदार काहन वहाँ पे मौजूद है और वो उनको निजात देने के लिए वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर उसकी कहानत की एक और अफजलियत बयान की गई है कि वो क्यों सुपीरियर है हर उनकी कहानत से, कि वो खुदा की नज़र में हमेशा पाक है, उसमें कभी गुनाह नहीं सा किया और उसमें बेरिया और उसका चाल चलन बेदाग है। और वो खुदा के हाथ किस तरह बैठा है? गुनाहगारों से जुदा, यानी कि वो ऐसा शख्स दुनिया में रहा इंसान बन के कि उसमें कोई गुनाह नहीं था, बेगुनाह बेऐब, और अपनी मौजूदा और अबदी शान व शौकत में आसमानों से बुलंद किया गया। तो खुदा ने भी उसको ऐसा दर्जा दिया, बुलंद दर्जा दिया कि वो आसमानों से बुलंद। एक आयत देखे उसमें आ जाए, फिलिपियों, चलो मैं वर्स 6 से पढ़ता हूँ। उसने गरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने के कब्जा में रखने की चीज़ न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिए, यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। अब लिखा इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया, आसमानों से भी ज़्यादा वो क्या किया? बुलंद किया गया। इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का हो, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। ये है उसका दर्जा कि वो ऐसा सरदार काहन है कि वो इतना बुलंद। और एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो कहते हैं कि वो हमारी पूरी निजात जब कहते हैं दे सकता है, इज़ एबल टू सेव अस, यानी कि ये बड़ी बात है कि बहुत से लोग दे आर विलिंग टू डू समथिंग बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। बहुत से लोग, मेरे दिल है कि मैं जिस पर हाथ रखूं, जिस पर मैं दुआ करूं वो ठीक हो जाए। आई विलिंग टू बट आई एम नॉट एबल, कि मैं चाहता तो हूं, मेरे दिल में ख्वाहिश भी है, बट आई एम नॉट एबल, मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे अंदर वो कुदरत वो कुव्वत नहीं कि मैं हर एक को शिफा दे सकूँ, हर एक को ठीक कर सकूँ। दैट इज, एंड यीशु के बारे में कि ही इज विलिंग ऑल्सो एंड ही इज एबल टू डू दैट। इट्स नॉट, वो दोनों चीजें हैं, ही इज विलिंग भी है और ही कैन डू दैट ऑल्सो। इंसानों के पास ऐसी, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई पीर फकीर हो या बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट या प्रीचर और हीलर हो, लेकिन उसके पास भी ये नहीं कि वो हर बंदा उसके पास आए, जो भी आए तो उसको निजात दे सके, गुनाहों की माफ़ी दे सके, हील कर सके। जीसस इज एबल टू डू दैट, ओनली ही इज एबल। और इट्स नॉट ओनली एबल बट ही इज विलिंग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि उसके दिल में ये एक रहम है, हलीमी है, और वो कहता है मैं हलीम हूँ, फरोतन हूँ, दिल का फरोतन। तो इसलिए जो मेरे पास आए, इसलिए खुदा कहता है बोझ से थके मांदे और लोगों मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं चुनाचा ऐसा ही सरदार कहन हमारे लायक भी था, ऐसा ही हमें, आप कह सकते हैं कि हमें ऐसा ही सरदार कहन चाहिए था कि जो
یہاں فٹ ہو سکے، وہ کام کر سکے جو کوئی نہ کر سکا. اس لیے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو گناہ گاروں سے جدا، جو پاک بے ریب بے ریا بے داغ ہو، گناہوں گاروں سے جدا، آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو. ورس 27 اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ وہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اس سے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اس نے اپنے آپ کو قربان کیا. واہ! once for all, who does not need daily as those high priests to offer up sacrifice. کیوں اس طرح تھا کہ پہلے سردار کاہن کیا کرتے تھے کہ پہلے انٹر ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کا کفارہ کرتے، وہاں پر اپنی گناہوں کی قربانیاں دیتے، پھر قوم کے گناہوں کی قربانیاں، گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھاتے، کیونکہ وہ گناہ گار تھے. لیکن یسوع نہ تو خود گناہ گار تھا اور پھر اس نے دوسروں کے لیے بھی اپنے آپ کو قربان کیا، اور ایک ہی وقت وہ اپنے آپ قربان ہو کر اپنا خون لے کر اندر چلا گیا، اور ایک ہی بار جب اس نے کیا کیا، صلیب پر اپنی جان دی. لکھا ہے اب ہمارا سردار کاہن ان کاہنوں کی طرح محتاج نہیں جو پہلے اپنے گناہوں پھر امت کے گناہوں کے واسطے کرو، بلکہ وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا. ورس 28 اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا. واہ! اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے. شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے. شریعت کمزوری کا کیا مطلب ہے کہ کمزور آدمیوں کو مقرر کرتی، کیا مطلب؟ جب ہم پڑھتے ہیں کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو کاہن مقرر کرتی ہے، تو واٹ از مین بائی دیٹ؟ گناہ مطلب کہ گناہ زیادہ ہے، گناہ آلودہ ہے، سنفل ہے، اور سنفل آدمی کمزور ہے. خدا کے سامنے جو ریکگنائز بندہ کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ گناہ سے پاک ہے، اور گناہ سے پاک کس کے وسیلے سے؟ مسیح یسوع کے وسیلے سے پاک کیا جاتا ہے. صرف یہ مسیح یسوع ہی ہمیں اپنے گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شریعت تو کمزور آدمی کو سردار کاہن کرتی ہے. ایک تو کمزور ہو گئے کہ وہ گناہ گار تھے، دوسری کمزوری کیا تھی؟ دوسری کمزوری کیا تھی؟ کیونکہ وہ قائم نہیں رہ سکتے تھے، مر جاتے تھے. سب سے پہلا کاہن تھا کون؟ ہارون. اور ہارون کی سب سے زیادہ عزت سمجھی جاتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے خدا نے ہارون کو ایک ایسی بڑی یعنی کہ پوزیشن دے دی ہے تو یہ شاید ہمیشہ تک ایسے قائم رہے گا. اس کی جو کہانت ہے، تو خدا نے پوری قوم کو ایک سبق سکھانے کے لیے، ایک ریمیمبرنس کے لیے، اس کے لیے ایک آیت پڑھیں، بک آف نمبرز چیپٹر 20. یہاں پر لکھا ہے ورس 22 سے، اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادیس سے روانہ ہو کر کوہ ہور کو پہنچی. اور خداوند نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا. اپنے لوگوں سے جا ملے گا کیا مطلب ہے؟ مر جائے گا. تو وہاں اس لیے کہ مریبہ کے چشمہ پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا، سو تو ہارون اور اس کے بیٹے الیعزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جا،
اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دینا، الیعزر کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ اب آگے لکھا ہے اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور آگے، اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ اور پر چڑھ گئے۔ اب خداوند پوری قوم کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہارون از گوئنگ ٹو ڈائی، کہ ہارون اب وفات پانے والا، مر جانے والا ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے کو اس کا درجہ ملے گا۔ ایک یہ کمزوری تھی، ایک تھے وہ کمزور تھے گناہوں کے سبب سے، دوسری تھی کہ وہ مر جاتے تھے، قائم نہ رہتے تھے، اپنے گناہوں کی قربانیاں چلا کے تو پھر وہ اندر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ اور پر چڑھ گئے، اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دیا، اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ اور الیعزر پہاڑ پر سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی تھی چیز جو خدا نے پہلے کاہن سے ان کو دکھا دی کہ یہ کاہن جو ہیں وہ ہمیشہ تک قائم رہنے والے کاہن نہیں ہیں۔ They will die. He will die, his son will die, his son will die, his son will die, continue dying priesthood کہہ سکتے ہیں ہم تم۔ یہ کہانت جو تھی مرنے والی کہانت تھی، لیکن اب ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابدی کہانت ہے اس کی، اور اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اس بیٹر کورنٹ اس کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک ایسی لازوال کہانت ملتی ہے جو ہمیشہ تک، وہ لکھا ہے کیونکہ وہ ان کی شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس لیے خدا نے اپنے اس اوت کے لیے ایک قسم کھائی پریسٹہوڈ کے لیے، کیونکہ وہ قائم نہ رہتے تھے، لیکن ہماری جو مسیح یسوع کی کہانت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ ابھی ایون پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ پاس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل دیانتدار سردار کاہن بنے۔ اور وہ کہتا ہے بس اس سردار کاہن پر غور کریں جسے ہم نے پچھلی ایون چیپٹر 4 ورس 14 میں پڑھا تھا، کہ چیپٹر 4 ورس 14 میں پڑھے ایک اسی حوالے سے۔ بس جب ہمارا ایک ایسا سے بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ بٹ وی ہیو اے گریٹ ہائی پریسٹ جو ہیونز سے اتر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی چاہیے تھا، ایسا ہی سردار کاہن فٹ تھا ہمارے لیے، ایسا ہی وہاں چاہیے تھا جو پاک بے رہ بے داغ گناہ گار سجدہ آسمانوں سے بلند کیا گیا۔ اور کب سے آسمانوں سے بلند کیا گیا، کون سا اس کا درجہ تھا؟ ایون یعنی اس کو پرفیکٹ پریسٹہوڈ تھا، اس کی کہانت جو تھی لازوال اور نہ ختم ہونے والی اور پرفیکٹ۔ جون چیپٹر 17 میں خداوند جب آسمان پر جانے والے ہیں تو اپنے باپ سے وہی دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ورس 4، باپ کو کہتے ہیں باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب ہے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے، ویسا ہی پرفیکٹ جو میں پہلے تھا اب تمہارے پاس میں آنے کے لیے اس جلال۔ او ہاللویہ۔ وہ کہتا ہے اسی لیے شریعت تو کمزور آدمی کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس نے بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا۔ فار ایور ہی از پرفیکٹ۔ سو اب ہمیں اسے یہ سمجھ ملتا ہے جب ہمارے پاس ایسا سردار کاہن ہے جو بے ریا بے داغ اور پاک اور گناہ گار و سجدہ اور آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ ہم ایک آیت پڑھ کے ختم کریں گے،
جب ہم اینڈ میں پڑھتے ہیں نا کہ مگر قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کہی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کام ہے. تو شروع میں اس کے بارے میں لکھا تھا، عبرانیوں کا پہلا چیپٹر ہے، پڑھ کے تو ختم کریں گے، جس میں وہ کہتا ہے بیٹے کو مقرر کرنے کے بارے میں کہتا ہے. اگلے زمانہ میں پہلی آیت، خدا نے باپ دادا سے حصہ بے حصہ طرح بطرح نبی کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. اور یہی بات وہاں کرتا ہے کہ جو قسم کے ساتھ کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا، خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور وہاں سے ہمارے لیے وہ شفاعت کرتا ہے. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو عالم بالا پر ہمارے گناہوں کو دھو کر عالم کبریہ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، یہ ہمارا سردار کائن ہے. اور ہم اس کے پاس جب چاہیں اس پاک اور بے عیب اور بے ریا اور گناہوں سے جدا، گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند گریٹ ہائی پریسٹ ہمارے پاس ہے. تو آؤ ہم ایمان سے دلوں پر صاف پانی کے چھینٹے لے کر اس کے پاس چلیں، جو ہماری کمزوریوں میں ہمیں سنبھال سکتا ہے، ہماری کمزوریوں میں ہمیں تسلی دے سکتا ہے، ہمیں ہماری شفاعت کر سکتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بلکہ اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اے رب الافاج، لشکروں کے خداوند، زندہ آسمانی باپ، کہ تو نے ایک ایسا لازوال سردار کاہن، بڑا سردار کاہن ہمارے لیے مقرر کیا. اپنے بیٹے یسوع کو ہمیں نزدیک کر لیا. اب ہم تیرے نزدیک جا سکتے ہیں. خدا یسوع ہمارا ایسا سردار کاہن ہے، ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے بھی گزر گیا، آسمانوں سے بلند کیا گیا اور کبریہ کی دائیں طرف بیٹھا ہے. تھینک یو لارڈ، تھینک یو فار دس ونڈرفل 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 اپرچونٹی ان گریس. اپنے ان بچوں کو جو تیرے کلام کو سن رہے ہیں برکت دے، آج کے کلام کو برکت دے. ان جیزس نیم پرے، آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا چاہے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری